اللہ کے حکم سے خواجہ خواجگان کی محبت کے تلے جو ہے وہاں شرکت کرتے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ رکھا ہے اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت باقی رکھا ہے۔ میں ظاہر ہے کہ مولانا محترم کے سامنے کچھ زیادہ عرض کرنے کی جو ہے کوشش نہیں کر سکتا، بلکہ صرف یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جذبات یہی ہے کہ ہم خواجہ خواجگان سے کیوں محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہم محبت کر رہے ہیں، اور یہ محبت ہماری جو ہے خالی جانے والے نہیں ہے۔ اس پس منظر میں حیدرآباد کے مشہور معروف عالم دین مولانا محترم عالی جناب محمد نیر اعظم اشرفی صاحب سے ادب گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مخاطب کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام الخیار البررہ وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ بغیر تمہید کے حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ۔ خواجہ خواجگاں معین الدین اشرف اولیاء روئے زمین، اے درد قبلہ گاہ اہل یقین، بر درد محرمہ سودہ جبین، آفتاب سپہر کون و مکان، بادشاہ سریر ملک یقین۔ پرشین کے 2-3 شعر تھے، اس کی وضاحت کر دوں گا میں۔ خدا وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق خیر کی بنیاد پر ہم سب کو اپنے حبیب کی عطا خواجہ ہند الولی معین الدین حسن سنجری قدس سرہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ کی مقدس بارگاہ میں نذران حقیقت اور نذران محبت و الفت پیش کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو تسلسل عطا فرمائے۔ تبلیغ دین اور خواجہ معین الدین، یہ ہماری گفتگو کا آج کی اس خصوصی نشست کا عظیم الشان عنوان ہے۔ گزشتہ سال بھی کوشش کیا تھا میں نے اپنی تتبع اور تلاش کے مطابق کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خواجہ ہند و پاک ہندوستان کی سرزمین پر کیوں تشریف لائے۔ سب سے پہلا یہی سوال ہے۔ ظاہر ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو اس کی 2 وجہ ہوتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ یا تو پرسنل کوئی رشتہ داری ہے، اپنا حقیقی کوئی رشتہ دار موجود رہتا ہے، یا پھر دوسری وجہ ہوتی ہے انسانیت کے ناطے۔ خواجہ ہند و پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پہلی وجہ تو مکمل نظر نہیں آتی، کوئی رشتہ دار ہندوستان میں نہیں۔ اب تشریف لائے دوسری ہی وجہ نظر آتی، پیغمبر انسانیت، محسن انسانیت،
تاجدار انبیاء و رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت باکمال کا عکس باکمال ہو کر تشریف لائے. ایسی عظیم الشان اولاد ظاہری حسن و خوبصورتی تو چھوڑیے اپنی جگہ پر ہے, جن کا نام ہی حسن ہو, جو حسنی اور حسینی کیا کہیں, باطنی خوبصورتی لے کر کے تشریف لائے. انقسام ہند و پاک سے پہلے, تقسیم ہند و پاک سے پہلے, ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے میری ہمت نہیں ہوتی کہ میں ہندوستان کو آزاد کروں. اس طرح قیدی کی زندگی ہم لوگ گزار رہے ہیں, اس کو آزاد کہیں گے, اس لیے ہم بولتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے. بس ایسے ہی جملہ بول دیجیے. انسانیت کا قاتل ہمارا وزیر اعظم بن جائے, ہندوستان آزاد ہو, واقعی وہ آزاد بے لگام ہوگا ڈیموکریٹ. اللہ تعالیٰ اسلام, اس اسلام کی حفاظت فرمائے جس اسلام کو خواجہ نے پھیلایا ہے. دو تین بات میں خاص طور سے نوٹڈ بات 4-5 آیتوں کے حوالے سے. پیغام کیا ہے خواجہ, اپنوں کے لیے بھی میں دے رہا ہوں اور ارباب دانش کے لیے خصوصاً توجہ سے. خواجہ ہند و پاک کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سب لوگ ایک رسول, دھیان دیجیے, ایک رسول کے قدم میں آ جائیں. سب سے بڑا پیغام ہے. اب اس کو مختلف حوالوں سے مزین کر دوں میں. بس سب سے بڑا پیغام, ایک رسول کے قدم میں سب لوگ آ جائیں. اسی لیے عطائے خدا ان کا لقب نہیں ہے, عطائے رسول ان کا لقب ہے. اب آپ سوچیں گے ارے یہ تو بہت بڑے شرک کی بات ہو رہی. نہیں, عطا ایک رسول کے قدم میں آ جائیں, کیونکہ وہی وہ قدم ہے جس قدم میں آنے کے بعد خدا کی بارگاہ آٹومیٹک مل جاتی ہے. چنانچہ سورہ احزاب سورہ نساء کے آیت نمبر 64 میں ملاحظہ کیجئے, اے حبیب سارے گنہگار پہلے آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر کے جو کرنا ہے کریں, میں مل جاتا. یہ مفہوم ہے. تو سب کو نبی کے قدم میں بلانا, نبی کے قدم میں لانا, نبی کے مشن کو پھیلانا, یہی عطائے رسول کا مشن ہے. اب اس کو مختلف زاویوں سے آپ سمجھیے. سب سے پہلے, اب آج تو نیٹ کی دنیا ہے, اس نیٹ پر بھی آپ دیکھ لیں, مگر میں نے ایگزٹ کتاب دیکھی ہے گزشتہ سال بھی. سید ہاشم ایک جلیل القدر محدث گزرے ہیں. جلیل القدر عراق کی سرزمین, بہت بڑے جلیل القدر محدث ہیں. اگر آپ ان کا نام ماریں گے نا تو ان کا پورا بایو ڈاٹا آ جاتا نیٹ پر. سید ہاشم بہت جلیل القدر. ایک اور پبلشر کا نام بتا رہا ہوں, کتب خانہ آصفیہ. یہ دونوں بات یاد رکھیے گا ہمیشہ. سید ہاشم محدث جلیل القدر ہیں. کتب خانہ آصفیہ میں جب وہ مطالعہ کرنے کے لیے گئے, بہت بڑا کتب خانہ, جیسے اپنے حیدرآباد میں دائرۃ المعارف العثمانیہ بہت مشہور ہے, بہت ورلڈ میں مشہور ہے. بڑے نوادرات, بڑے قدیم نسخے, بڑی بڑی باتیں ملتی ہیں, بزرگوں کے اقوال, لکھی ہوئی تحریریں اپنے ہاتھوں سے سب ملتی ہے. الحمدللہ آپ مطالعہ کرنے جائیں گے تو معلوم ہے. یہ تشریف لے گئے اسی کتب خانہ میں. آپ محسوس کیجئے گا, اور اس بات کو سننے سے پہلے سمجھ لیجئے, ہندوستان کا کوئی انسان جنم لے کر کے جنم جو لے چکا ہے اور قیامت تک جو جنم لے گا, خدا کی قسم سب کو عطائے رسول کے چھتر و چھایا میں رہنا ضروری ہے.
اگر خواجہ ہند و پاک سے کسی نے بھی بغاوت کی، خاص طور سے ہند و پاک والے، تو رسول سے بغاوت کی، اس لیے کہ ہندوستان اور پاکستان کا سلیکشن خواجہ کے حوالے سے مصطفیٰ نے کیا ہے، بس یہ ایک دم پلس پوائنٹ ہے اپنی زندگی کا۔ اس لیے کسی بھی زاویے سے خواجہ پاک کی شبیہ کو اور ان کی شباہت کو، ان کے بیس کو زیر کرنا، نقص نکالنا، در حقیقت رسول کے انتخاب پر نقص ہے، مصطفیٰ کی عطا پر نقص ہے، دوسرے لفظ میں کہہ دوں آپ کے ایمان میں نقص ہے، آپ کے جزو ایمان اور حصہ ایمان میں نقص ہے۔ یہ پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے، توجہ دیجیے۔ کتب خانہ آصفیہ میں آپ تشریف فرما سید ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں کی ورق گردانی کر رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے 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 ایک عظیم الشان کتاب ملی، توجہ دیجیے گا، ایک عظیم الشان کتاب ملی، فیوزات مدینہ اس طرح کے نام ہے، فیوزات مدینہ، برکات مدینہ، اس طرح کی کتابوں کے نام ملی، اور جب پڑھتے چلے گئے تو کیا کہنا، فنا فی اللہ تو خوب سنے تھے، فنا فی الرسول تو خوب سنے تھے، یہ فنا فی الکتب ہو گئے، فنا فی الکتاب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور سبحان اللہ الحمدللہ کی جھنکار لگاتے چلے جا رہے ہیں، لگاتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ایک ایسا مقام آتا ہے جس مقام پر وہ سید صاحب پڑھنے کے بعد کتاب کو بند کر دیتے ہیں اور گر پڑتے ہیں، کتاب بند آٹومیٹک ہو جاتی، زمین پر گر پڑتے ہیں، لوگوں نے جس طرح بھی افاقہ کروانا ہوا، ہوش میں لانا ہوا، لانے کے بعد توجہ دیجیے گا، آپ اپنی محفل سجاتے ہیں اور سارے لوگوں، دیکھیے گا یہ قصے کہانی نہیں ہے، میں قرآن سے، قرآن پاک سے اس کو مبرہن کروں گا، اس کو توجہ دیجیے گا۔ اٹھے، محفل سجی، سجنے کے بعد حضرت سید ہاشم جیلانی، حضرت سید ہاشم بغدادی فرماتے ہیں، واہ واہ، اس طرح کے عربی کے جملے کئی، مطلب طرب کے، واہ طربا، واہ فرحا، اس طرح کے جملے، خوشی کے جملے آپ ہندوستان میں بولتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ، اس طرح سے ایک دم مچل اٹھ کر کہتے ہیں کہ سنو، آج میں نے ایسی نادر بات پڑھی ہے جس نادر بات کو پڑھنے کے بعد مجھے خود اپنی پوزیشن سمجھ میں آنے لگی ہے۔ اور وہ پوزیشن کیا ہے؟ لوگوں نے پوچھا، اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں کہ اپنی پوزیشن سمجھ میں آنے لگی ہے، جواب دیتے ہیں، سنو، جس ذات پاک کی پوری دنیا، توجہ دیجیے گا، بلکہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں، اشرف المخلوقات میں آنے والے اللہ کے جلیل القدر ولی، جن کو معین الدین حسن سنجری کہا جاتا ہے، سنو، ایک عظیم الشان بات کا اعلان کر رہا ہوں، اب میرے مطالعہ اور تحقیق میں آ گیا کہ وہ خواجہ معین الدین صرف ظاہری طور پر درویشی زندگی کاٹنے والوں میں سے نہیں ہے، توجہ دیجیے، درویشی زندگی کاٹنے والوں میں سے نہیں ہے، باہر مخلوق سے تعلق، انقطاع عن الخلق والے انسان نہیں ہے، دوری اختیار کرنے والے نہیں، خلوتوں میں رہنے والے نہیں، بلکہ اللہ کے جلیل القدر ولی کے ساتھ ساتھ ایک بیسٹ محدث ہیں۔ ایک جملے پہ غور کیجیے، آپ کے حساب سے میں بول رہا ہوں، ایک بیسٹ محدث ہے، اور ان کا لقب میں نے آج پڑھا محدث المدینہ، سبحان اللہ، کیا لقب پڑھا ان کا؟ محدث المدینہ۔ اور سنو، ثلاثۃ سنین متواترا، 3 سال تک کنٹینیو اپنے رسول کے در انور پر تمام اہلیان مدینہ کو حدیث کا درس کنٹینیو دینے والے محدث ہیں، سبحان اللہ۔ اب آپ توجہ دیجیے گا، بس اسی بیس کو اور اسی بات کو آپ پھیلا دیجئے، ایک محبت کا دسترخوان بچ جائے گا اور سب لوگ مل کر ان سے کھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب آپ یہ کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں میں، آج ایک کجے میں پھولا لے لی اور تھوڑی سی مٹھائی لے لی اور چلے گئے، پھولا چڑھا دیے، مٹھائی فاتحہ، ہاں یہ وہاں سے فاتحہ کر کے لا، ہم اپنوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اس کو یاد رکھیے گا، خواجہ ہند و پاک کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، فاتحہ نظر نیاز تو آپ اپنے آل اولاد، اپنے بڑے، سب کے لیے کرتے ہیں، تو پھر تو آپ اکول ہی ہو گئے، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہندوستان مدینۃ المنورہ اتنی عظیم الشان جگہ، جبکہ رسول پاک فرماتے ہیں مدینۃ المنورہ کے بارے میں، اے اللہ مدینہ کو بھی مکہ ہی کی طرح عظمت عطا فرما،
بلکہ ترمذی میں فرماتے ہیں او اشد یا مکہ سے زیادہ عظمت عطا فرما، زیادہ عظمت عطا فرما اللہ، او اشد یعنی مدینہ کو زیادہ عظمت عطا فرما۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ خواجہ کہاں گئی ان کی تعلیمات اور کہاں گئے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگ بس یہ سب میں پڑ گئے، اور سب سے بڑا جو گھسپیٹ ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ لیکن اب وہ پہلا جملہ جو میں بولنے جا رہا ہوں، ہندوستان کا کوئی نفس، کوئی بھی انسان، کوئی بھی شخص جنم لے ہی نہیں سکتا، سانس لے ہی نہیں سکتا اگر وہ مسلمان ہے۔ ہم نہیں کہتے 80 لاکھ کو 90 لاکھ کو مسلمان بنایا، ان کا اسلام ریگولر ہے۔ توجہ دیجیے، وہ بنا کر چلے گئے، یہی تو ہمارے سامنے مطلب چیلنج ہے، وہ بنا کر چلے گئے نہیں۔ سنو، جب اللہ کا جلیل القدر بندہ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو، اس کے رسول کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہے، دین اسلام اور مذہب کی تبلیغ اور اشاعت میں وقف کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ظاہری 63 64 65 یا 100 برس کی عمریں ہوتی ہے، اس عمر میں اتنا خاصا فائدہ ظاہری طور پر نہیں دیتا جتنا ان کے انتقال کے بعد اچھی عمر عطا فرماتا ہے۔ توجہ دیجئے، سورہ نحل پارہ نمبر 14 کی اب آیت کریمہ سنیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ سبحان اللہ، سنو، جو شخص حالت ایمان میں کنٹینیو نیک عمل کرتا رہے گا تو وہ نیک عمل کرنے کے بعد اگر انقطاع عمل موت کے بعد ہو بھی جائے گا تو یہ مرنا ان کے لیے بدخبری نہیں، خوشخبری ہے۔ یہ مرنا خوشخبری، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی، ایک نئی زندگی عطا کریں گے، پاکیزہ زندگی اور ایک نئی زندگی عطا کریں گے۔ کس کو فرمایا گیا؟ توجہ دیجیے گا، جو شخص ایمان کی کنٹینیوٹی، ایمان کو ریگولر کرے گا، ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، اس کو حیات طیبہ ملے گا۔ اب سمجھے، واللہ رسول پاک کی عمر پاک، رسول پاک تو سراپا مومن ہے، آپ مومن ہے، اور مومن کے لیے یہ خوشخبری مل رہی ہے کہ جو مومن نیک عمل کرتا ہے کنٹینیو، مرنے کے بعد بھی مولا اچھی حیات عطا فرماتا ہے، حیات ہی عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو سنو، خواجہ پاک چشم عالم سے چھپے ہیں، اپنے روضہ انور میں حیات طیبہ کے ساتھ آج بھی اپنے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حکومت کی بنیاد پر محبت کے حوالے سے آج ان کی محفل آپ سجائے ہوئے ہو، ورنہ سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، ہزاروں لوگ مرتے ہیں، صبح و شام مرے ہیں اور مرتے ہیں، مرتے رہیں گے، مگر یہ توفیق آپ کو کیوں ہی کو ان کو یاد کریں، ان کو یاد کریں۔ اس لیے نہیں پیارے کہ وہ آئے اور آ کر کے بس ایک پیغام دے دیے اور چلے گئے، نہیں، وہ حیات طیبہ کے ساتھ قیامت تک ہم میں موجود ہے، اس لیے ان کی محفل سج رہی ہے۔ حیات طیبہ یہ پوائنٹ ہے سورہ نحل کہ آیت نمبر 33 وغیرہ ہے، سورہ نحل پر 24 کے لاسٹ پیج اینڈ فرسٹ پیج میں ہے یہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى۔ آپ غور کیجئے گا تو بڑا مزہ آ جائے گا آپ کو، اور اس سے عقیدہ حیات مصطفیٰ بھی آپ کو آٹومیٹک اجاگر ہو جائے گا، محبت کے ساتھ اگر آپ جی رہے ہیں۔ یا دیکھیے، نہ باپ کام دے گا نہ بیٹا کام دے گا، آپ کو آپ کا عقیدہ کام دے گا، صحیح کہہ، کوئی کام نہیں دے، کوئی بھی کام نہیں دے گا۔ ہم مر جائیں کیا کون کام دے گا؟ نہ میرا باپ میرے ساتھ، نہ میری ماں میرے ساتھ، کوئی کام نہیں دے۔ ان کی محبتیں، ان کی دعائیں یہ کام آ سکتی، مگر پرسنل جو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی مرتے ہی اب قبر میں جائیں گے، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماں کنت تقول فی شان ھذا الرجل، زلف عنبری خوبصورت حسین چہرے کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اب دیکھ رہے ہیں کوئی کام نہیں دے گا، اس لیے انہوں کیسے کر رہے ہیں، انہوں کیسے کر رہے ہیں، یہ سب آپ نہیں، ایک صحیح عقیدے پر، چاہے جوان ہو یا بوڑھے ہو، الحمدللہ اسی پر ہم سب کو قائم رہنا ہے اور اسی پر مرنا اور جینا، بس یہی ہماری زندگی ہو۔ کیوں نہیں موسیٰ کو بھیجا ہماری قبر میں؟ کیوں نہیں افضل الانبیاء کے بعد 1,02,24,000 انبیاء کرام جو آپ بھی کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ محمد ہی کو کیوں بھیجا جا رہا؟ محمد ہی کو کیوں بھیجا جا رہا؟ بڑی محبت کے ساتھ کہہ دوں آپ کو، سارے نبی ایک طرف ہیں، سارے نبی کی عظمتیں ایک طرف ہیں، ان کے اقتدارات اور انتخابات ایک طرف ہیں، مصطفیٰ کا صرف آنا ہی ہمارے لیے کافی ہے، آنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہم سب قبر میں جائیں گے، مرنے کے بعد بھی جب پوچھے گا
پوچھیں گے منکر نکیر. اچھا منکر نکیر کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں میں, توجہ دیجیے گا, یہ محبت کے حوالے سے پیغام سنانا ہے مجھ کو. جب پوچھے گا منکر پوچھیں گے مسلمانوں سے, گناہگاروں سے, اور نکیر پوچھیں گے کافروں سے. تو اللہ تعالی ہم سب کو منکر کا سامنا نصیب فرمائے, منکر کا سامنا نصیب فرمائے. دو جنس ہیں فرشتوں کے, تو منکر جب ہم کو اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد سوال کریں گے تو من ربک کا سوال, اگر آپ الحمدللہ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ, بولیے انشاءاللہ ہوگا نبی پاک کے وسیلے سے, تو جیسے ہی اٹھائے گا کہ من ربک کا, تیرا رب کون ہے, آپ جواب دے دیجیے گا الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی, انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی, ماں دینوں کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اب دوسرے سوال کے بعد جو ہے, دو سوال کے بعد تھوڑا توقف کر رہے ہیں, کمال ہے. لگتا ہے منکر کو بھی معلوم ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, توقف کر رہے ہیں, اور سڈنلی جب ایک خوبصورت نورانی چہرے والا آ جاتا ہے تو سوال کا آغاز کرتے ہیں. توجہ دیجیے گا, سوال کا آغاز کرتے ہیں. ابھی تک من ربو کا سوال ہوا, رب نہیں آیا, توجہ دیجیے گا. ماں دینوں کا سوال آیا, دین نہیں آیا آپ کے پاس. نبی کا سوال ہوا, جواب بھی آ گیا مصطفیٰ بن کر, جواب بھی آ گیا. اس لیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا, وہ انسان جو مر کر قبر میں جا رہا ہے, اس مرے انسان کی کو حیات جاویدانی بخشنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں, اور آج جب زندے ہیں تو اس مصطفیٰ کو مردہ کہا جا رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. بڑی تکلیف ہوتی ہے. خدا کے واسطے ایسا عقیدہ نہیں تو نہیں, چاہے دوسرا دنیا جو بھی عقیدہ بنانے دیجیے, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحیح عقیدہ عطا فرمائے. آپ کو عقل نہیں ہے تھوڑی سی بھی, آپ سوچیے ذرا سی. من رب کا, بھائی اللہ تعالیٰ قادر ہے, کہیں کو نہیں آیا قبرستان میں, کیوں نہیں آئے؟ جب پوچھا کہ تیرا رب کون ہے تو کیوں نہیں آئے؟ ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, کیوں نہیں آئے؟ پوری ہسٹری, پورے دین کا مسئلہ کیوں نہیں آیا؟ مگر واقعی ڈیفیکلٹ کوسچن واقعی جو تھا, اس کے لیے گائیڈنگ کے لیے مصطفیٰ آ گئے. سبحان اللہ, مصطفیٰ آ گئے, تشریف لے آئے, اور آنے کے بعد کتنا آسان ہو گیا. سوچئے اب جب آپ کو گناہ کیے ہوں گے تو گناہ کے اعتبار سے تھوڑی سی پریشانی اور مشقتیں ہوں گی, تو یہ سمجھیے منکر ہیں, منکر سوال کر رہے ہیں, اور نبی پاک ایک سائڈ بھی نہیں بول سکتے, نبی پاک سامنے تشریف فرما ہے, ایسا نبی پاک سامنے تشریف فرما ہے, اور بیچ میں ایک لکیر کا حد نگاہ ہے جس میں شیطان ہے. توجہ دیجیے گا, یہ حدیث کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں. شیطان ہے, جیسے ہی سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں, دھیان دیجیے گا, سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں, تو ہر سوال کے جواب میں وہ تاحد نگاہ وہ شیطان جو ہے اپنی طرف اشارہ کر رہا ہے. بول ربک کے جواب میں کہ میں ہوں, بول دینک کے جواب میں کہ میں ہوں, اللہ اللہ. مگر تیسرا جب سوال ہوتا ہے تو اب نار گیا نور آیا. سبحان اللہ, نار گیا نور آیا. اب کچھ نہیں, اب ادھر دیکھنا بھی آپ چاہیں گے نا تو نبی کہیں گے نار کی طرف نہیں, نور کی طرف دیکھ. سبحان اللہ, نور کی طرف دیکھ. دیکھا آپ نے یہ کیا ہے, اور اس سب کو جانا ہے وہاں. اب اس کو آپ کہیں گے کہیں کو منطق کی طرف, کہیں کو وہ الٹی نہیں بابا, مرنے کے بعد نہ ہم جاتے نہ آپ جاتے, وہ دیکھنا پڑتا آپ کو. اس لیے یہاں اگر اپنی الٹی پلٹی منطق لگائے تو ویسے ہی ہوتا. درود شریف پڑھی, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت خواجہ غریب نواز, یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, توجہ دی, جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, آج ان میں سے سب کے بارے میں آپ کو عقیدہ بنانا ہے, اور سب میں عقیدہ بنانے کے بعد اپنے محمد کو انفرادی شان کے ساتھ اپنے دل میں جگہ رکھ دینا ہے. وہ زندہ ہیں الحمدللہ, الحمدللہ, کیونکہ اب سارے اولیاء کے بارے میں سنیے, سارے ولی اللہ کے جتنے بھی ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات طیبہ عطا فرمایا ہے سورہ نحل کی آیت کریمہ سے. اب اس میں ضعیف وغیرہ کا پہلو بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ, اچھا اس میں ایک اور آیت کریمہ, ایک علمی گرامر آپ سمجھ لیجئے. نُحْيِيَنَّهُ ایک دم بالکل پریزنٹ اینڈ فیوچر دو صیغے اس کے اندر ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ جو ابھی مرا ہے اس کو بھی ہم حیات طیبہ عطا کریں گے, اور جو آئندہ ولی انتقال کریں گے ان کو بھی اچھی زندگی عطا کریں گے, اس کو بھی اچھی زندگی عطا کریں گے. اس لیے خواجہ کو 803 سال ہوئے, ہو گیا, چھوڑو, یہ زمانے اور ایئر کی خصوصیت ہو سکتی ہے, مگر خواجہ کل جیسے تھے آج بھی ویسے ہی ہونا, یہ ہے ان کا سب سے بڑا بہترین اجلاس اور ان کی محفل سجانے کا سب سے بیسٹ طریقہ. یہ اور بات ہے کہ جو خواجہ کے مخاطب تھے وہ زیادہ حقدار ہیں ان سے فیض لینے کے, مگر اے خواجہ ہم کل ہی کی طرح آپ کو بھی ایسے ہی مانتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو ایمان والے کیا, جس پر ایمان لایا مصطفیٰ نے مانا ہے. سبحان اللہ, مصطفیٰ نے مانا ہے. جانتے ہیں یہ خواجہ غریب نواز ہے, معین الدین نام کے 4 5 10 جنے
मदीनतुल मुनव्वरा में रोज़े रसूल के पास बैठे हुए थे। तवज्जो दीजिएगा, आवाज आती है मुजाविरीने मदीना, खादिमाने मदीना, मदीना के जितने भी खिदमत गुजार हैं सब लोग वहां पर बिल्कुल बैठे हैं। सडनली रोज़े रसूल से आवाज आती है, मोइनुद्दीन को बुलाओ, मोइनुद्दीन को बुलाओ। अल्लाह अल्लाह, अब जितने भी मोइनुद्दीन हैं सब कान खड़े हुए हैं। मुजाविरीन आते हैं, मोइनुद्दीन किनका नाम है? तो सब लोग आकर के कहने लगते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब लोग आकर कहने लगते हैं मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरा नाम है। सब तैयार है, मगर खुदा की कसम जिस तरह वली को वली पहचानता है ऐसे ही नबी उम्मती को पहचानते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा आप, एक मोइनुद्दीन ऐसा है जो सारे मोइनुद्दीन के साथ खड़ा नहीं है, तन्हाई में जाकर ऐसे ऐसे कर रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है। कैसा मुस्तफा का जुमला लगता है डायरेक्ट उनके दिल पर आकर गिरा। मोइनुद्दीन को बुलाओ, खादिमान भी कैसे, कान कैसा, सुभान अल्लाह, नबी की बोली सुन रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हम उनकी बोली पर कुर्बान, उनके सदक़े में बख्शिश होने के लिए तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, जब ऐलान होता है 2-3 मरतबा तो नबी पाक की बारगाह में जाकर कहा जाता है या रसूल अल्लाह। अच्छा यहाँ पर देखिएगा भाई, बार बार जो कहता हूँ, ऐसा कैसे कब्र से कब्र से कैसे आवाज आती थी, इसके बारे में क्या कहूँ, महफिल छोटी होती। अलविदाया वन निहाया की वॉल्यूम 7 में एक हदीस पाक है, हजरत अबू दरदा मालिक दारी बड़े जलील कद्र हैं। तवज्जो दीजिए, मालिक दारी कबीला दार से ताल्लुक रखते हैं। एक हदीस नकल करते हैं, हजरत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी की हदीस नकल करते हैं, जो सहाबी रसूल है। नबी पाक के 3 दिन इंतकाल होने के बाद बारगाह रिसालत में पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, किसके बाद, इंतकाल के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप सब सवाल का जवाब भी कर लिया कीजिए, हल कर लिया कीजिए, बार बार कहकर पूछते हैं या रसूल अल्लाह, इंतकाल के बाद या रसूल अल्लाह। और उसके बाद तवज्जो दीजिएगा, नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते या रसूल अल्लाह, हमने आपसे जो कुछ लिया वो उस पर इत्तिबा की, जो आपने दिया हमने माना, फसमिअना कौलका, हमने आपकी बात सुना। और उन्हीं बातों में से एक बात ये भी है या रसूल अल्लाह, तवज्जो दीजिएगा, जो सूरह निसा आयत नंबर 64 में है कि गुनाहगारों को आपकी बारगाह में आने कहा गया है। सरकार, हम गुनाह करके आपकी बारगाह में हाजिर हैं। तवज्जो दीजिएगा, ये सहाबी का अकीदा है, ये हमारे सुन्नी या बरेलवी या निजामी का अकीदा नहीं, सहाबी का अकीदा है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम आपकी बारगाह में गुनाह करके आए हैं क्योंकि रब ने भेजा है, रब ने भेजा है। बादे इंतकाल, बादे वफात मुस्तफा की बारगाह में, तवज्जो दीजिएगा, गुलामों को हयाते तय्यबा, आका को कैसी हयात मिली होगी। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज करते हैं, अर्ज करते बल्कि आराबी से भी ये वाक़या मनक़ूल है, तफसीर कुर्तुबी, तफसीर इब्ने कसीर, ये भी मनक़ूल है। और 2 तरह की रिवायत है, इसमें मुखालता भी अगर हो तो आप समझिए कि इंतकाल के बाद ही दोनों रिवायतें हैं। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो दीजिएगा, नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो शख्स बोलते बोलते वाकई एक जुमला आ रहा है, तवज्जो दीजिएगा, दिल टूटता है तो नबी सहारा देते हैं। एक जुमला आ गया है, इसलिए दिल टूटता है तो नबी सहारा देते हैं। नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो चहीता बोलते बोलते गिर गया, बोलते बोलते गिर गया, और गिर गया तो उठ गया हमेशा के लिए। तवज्जो दीजिएगा, नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फनूदिया मिनल कब्र, हदीस पाक का जुमला है, फनूदिया मिनल कब्र, रोज़े रसूल से आवाज आई कि जा तेरी बख्शिश हो गई है, जा तेरी बख्शिश हो गई है। इसलिए प्यारे, कब्र के ऊपर जितनी मिट्टी है उस मिट्टी में अपनी अकल मत दौड़ाओ, उस मिट्टी का एक हिस्सा अर्श आज़म से भी आला है, एक कतरा अर्श आज़म से आला है। अपनी अकल नहीं दौड़ानी चाहिए, चाहे वो कुदरत का बाब हो, चाहे वो मोजज़ा का बाब हो, चाहे वो ख्वाजा की करामत का बाब हो। तवज्जो दीजिएगा, इसलिए कि ये सारी बातें अक्ल के मावरा होती हैं, अक्ल के खिलाफ होती हैं। जो अक्ल में आए उसे हकीकत कहते हैं, जो अक्ल में ना आए तो या तो कुदरत कहेंगे, या मोजज़ा कहेंगे, या करामत कहेंगे। ये है तो अक्ल दौड़ाते हैं, ऐसा कैसे जी, वैसा कैसे जी। इसलिए मैं चाहता हूं अभी और 1-2-3 आयतें करीमा आपके सामने पेश करूं, हदीस को कुछ नहीं, फिर दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आते हैं, ये मुहद्दिसे मदीना, सुभान अल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पूरी दुनिया जिन्हें जानती है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से, देहलवी खानदान का इतना अजीमुशान चश्मो चराग अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इनके खानदान अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी है, हमने उनसे मुलाकात की है, छुपे हुए हैं। अल्लाह ताला उनके फयूज़ व बरक़ात से शुरूर फितने हैदराबाद को दूर फरमाए, हैदराबाद की शुरूर फितन को दूर फरमाए। मुहद्दिसे हिंद, मुहद्दिसे देहलवी हिंदुस्तान की सरजमीन है। तवज्जो दीजिएगा, हदीस को फैलाने में बड़ा अजीमुशान कारनामा है, मगर ध्यान दीजिएगा,
میں نے جمعہ میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اصحاب ظاہر جو علماء اور مفتیان ہوتے ہیں یہ لوگ کتابوں کے توجہ دیجیے گا، یہ لوگ کتابوں کے ہوتے ہیں اور یہ اللہ والے کتاب والوں کے ہوتے ہیں، کتاب والوں کے ہوتے ہیں۔ یہ ہم لوگ کتابوں سے لیتے ہیں اور یہ لوگ کتاب والے خدا یا رسول سے لیتے ہیں ڈائریکٹ۔ اسی لیے ان سے ریلیٹڈ حدیثوں کو ایک ذمہ داری والا اصولی اور نقطہ کا جملہ بول رہا ہوں کہ اصحاب ظاہر کی حدیث دانی، فقہ دانی اور ان تمام پر ڈسکس آپ کر سکتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ انہوں نے حدیث بیان کرنے میں 12 سال لگائی، 12 سال میں 2 سال تک یہ جو ضعیف تھے، یہ کمزور تھے، ان کے سلسلہ سند میں کمزوری کا پہلو آ سکتا ہے، مگر جس روایت کو اللہ کا ولی روایت کر دے وہ روایت خدا کی قسم کوئی بھی نگلیکٹ کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اصحاب ظاہر تختہ مشق بن سکتے ہیں، یہ کمزور ہو سکتے ہیں، مگر وہ اللہ والے۔ اب بخاری شریف کی حدیث سنیے، اب حدیث بخاری سنیے، لا یزال یتقرب عبدی، میرا بندہ نوافل کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، توجہ دیجیے گا، نوافل کے ذریعے سے، نوافل کس کو کہتے ہیں؟ ایکسٹرا عبادتوں کو، ایکسٹرا عبادتوں کو، جب ایکسٹرا عبادتوں کو مطلب 5 وقت کی نماز جو فرض ہے یہ پڑھنے کے بعد، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد کی تکمیل کے بعد جو عبادتیں اپنے من سے کرتے ہیں، اپنی فکروں، اپنی طبیعتوں، اپنی خواہشوں سے جو کرتے ہیں، جب میرا بندہ فرائض اور واجبات کا چھوڑیے ابھی جو عطا ہونے والی ہے نوافل کے ذریعے جب قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو نفل والے بندے مقرب کو میں کیا دیتا ہوں سنو، توجہ دیجیے گا، کیا دیتا ہوں سنو، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ صدق رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ بتاؤ حدیث والو، حدیث پر ناز کرنے والو، اللہ کے جلیل القدر ولیوں کی بارگاہ میں زبان درازی اور خصوصاً خواجہ ہند و پاک کی بارگاہ میں جملے کسنے والوں، بتاؤ اولیاء اللہ کا جو تصور اور مشن ہے یہ اللہ والے درویشی زندگی میں اللہ کا ہاتھ بن جائیں، اللہ کا پاؤں بن جائیں، اللہ کی زبان بن جائے۔ مراد کیا ہو تم سمجھو، اہل سنت نے بیان کر دیے، مگر توجہ دو، جب یہ نوافل کی بنیاد پر، دھیان دیجیے گا، نوافل کی بنیاد پر خدا کا ہاتھ، تو اب اس ہاتھ سے لی ہوئی حدیث کوئی ضعیف نہیں ہو سکتی، اب اس ہاتھ سے لی ہوئی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی۔ تو اب نوافل میں جب کوئی بات اللہ کا مقرب بندہ کہتا ہے اور جب کہتا ہے تو وہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی۔ خواجہ ہند و پاک کو ہم دیکھتے ہیں، اے خواجہ فرائض اور واجبات کا کیا معاملہ ہے، کتاب اٹھا کر دیکھیے، خواجہ ہند و پاک خواجگان چشت اخبار الاخیار میں بہت ساری بڑی اوتھینٹک کتاب ہے، اور خواجگان چشت میں جتنی بھی کتابیں ہیں، اب آپ سوچیں گے یہ سب تو بعد کی کتابیں ہیں، اگر اعتماد کی دنیا قائم نہ رہے تو آپ اسلاف کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی کاٹ ہی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرنا ہے تو اللہ سے، رہنا ہے سچوں کے ساتھ، رہنا ہے سچوں کے ساتھ۔ توجہ دیجیے گا، نوافل میں یہ ہے کہ ہاتھ خدا کا، اور جس ہاتھ نے جس حدیث کو بیان کر دیا ہے، توجہ دیجیے گا، وہ حدیث اللہ کی بیان کردہ حدیث ہوگی، اللہ کی بیان کردہ حدیث ہوگی۔ اب خواجہ غریب نواز کو فرائض کی دنیا میں لائیے، واجبات کی دنیا میں لائیے، خواجہ غریب نواز نفل پر قربان کہ ید اللہ، نفل پر قربان رجل اللہ، نفل پر قربان لسان اللہ، اللہ کی زبان، ہاتھ، ارے سب کچھ مل ہی گیا، اب فرائض اور واجبات کا تمغہ کیا ملا ہے؟ سبحان اللہ، یہ فرائض و واجبات کا تمغہ ملا ہے۔ اب سنو سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، وہ فرائض اور واجبات کا تمغہ ہے۔ اے خواجہ تم جو کہو گے وہ سچ کر دکھانا میرے ہاتھ کا کام ہے، میری زبان کا کام ہے، میری طاقت کا کام ہے، مگر سنو تیری ذات کی بقا اور تحفظ مخلوق کے دلوں میں محبت ڈال کر میں کروں گا۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح میں کنٹینیوٹی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے۔ مجھے بتائیے آپ سب محبت کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ
تو خدا کی قسم خواجہ ہند و پاک اس بدعملی کو بھی دور کرنے کے لیے ید اللہ کا استعمال کریں گے، لسان اللہ کا استعمال کریں گے. شرط ہے محبت، شرط ہے الفت، شرط ہے محبت اور شرط ہے الفت. ورنہ یاد رکھو پیارے، صحیح مسلم کی حدیث پاک سنی، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے آپ سے، توجہ دیجیے گا، جو چاہتا ہے آپ سے وہ صرف چاہتا ہے. حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آئیے، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اے موسیٰ میرے لیے کیا کرتے، میرے لیے کیا کرتے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں اللہ سب کچھ تو تیرے ہی لیے کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں آج کر رہا ہوں، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اعمال سب تو تیرے ہی لیے کر رہا ہوں. کمال ہے، تیرے ہی لیے کر رہا ہوں. نہیں موسیٰ یہ سب کا ثواب تو تیرے کو ملے، میرے کو کیا ملے؟ محبت کی عجیب بات ہوتی ہے اور عجیب داستان ہوتی ہے. توجہ دیجیے گا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے مولا، یہ تو صحیح کہہ رہا. چنانچہ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کروں تیرے لیے؟ تو اب صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سن لی. کوئی بھی بات قصے کہانی کا نام مت دیجیے گا، میں نے ہر بات کو بخاری مسلم قرآن سے مبرہن کیا ہے. ہر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے آپ سن لیجیے. حضرت موسیٰ نے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ بخاری و مسلم دیکھ کر کے حضرت موسیٰ بولے، نہیں، بس وہی بات جو صحیح مسلم و بخاری میں بھی. کیا؟ اے موسیٰ میرے دوستوں سے دوستی کر لے، سبحان اللہ، میرے محبوبوں سے محبت کر لے اور میرے دشمنوں سے دشمنی کر لے، یہ خاص میرے لیے ہوگا، یہ خاص میرے لیے ہوگا. اب آپ بتائیے محبت کے حوالے سے آپ جی رہے، محبت کے حوالے سے آپ شریک ہیں. الحمدللہ خدا کی قسم میدان محشر ہو یا دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، اللہ کی آنکھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. بیوی سے آپ چھپا سکتے ہیں چیزیں، بیوی آپ سے چھپا سکتی ہے، قریب سے قریب تر لوگ اچھی سے اچھی چیز آپ سے چھپا سکتے ہیں اور آپ ان سے چھپا سکتے ہیں، مگر اللہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، پارہ نمبر 24. خائنۃ الاعین، آنکھ جو خیانت کرتی ہے اس کو بھی جانتا، وما تخفی الصدور، اور دل جو تمہارے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، مگر مولا سب کچھ جاننے کے باوجود یہ 18,000 کی مخلوقات کے سامنے سب کو جمع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ میدان محشر قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قائم کر رہا ہے؟ بولتے جمن کو جنتی ہے، بولتے جمراتی کو جنت جہنمی ہے. جنتی اور جہنمی تیرے سامنے ظاہر ہیں، کون مومن ہے، کون کافر ہے، کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، سب ظاہر ہے. مگر ظاہر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میدان محشر قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملا، فقط اتنا سبب ہے، انعقاد بزم محشر کا نبی کی شان محبوبی دکھانے جانے والی ہے. محبوبی، توجہ دیجیے گا، نبی کی شان صرف نہیں، محبوبی شان دکھائے جانے والی ہے. تبلیغی شان نہیں، دھیان دیجیے گا، تبلیغی شان نہیں، مکی شان نہیں، مدنی شان نہیں، محبوبی شان، یعنی اللہ میرے حبیب کو کتنا چاہتا ہے وہ شان دکھانے والا ہے، وہ شان دکھانے والا ہے. پیارے اللہ جب اپنی تمام تر محبتوں کی، دھیان دیجیے گا، تمام تر، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، مگر بولنے کے لیے سمجھانے کے لیے تو بولنا ہوگا. تمام تر محبتوں کا مرکز محبت محمد کو بنایا. یا رسول اللہ خواجہ کا انتخاب تو نے کر کے احسان کر دیا. اللہ سبحانہ فرماتا سورہ توبہ آیت نمبر 62 میں، فاللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اے ایمان والو، اے موحدو، اے توحید پرستو، اے ایمان رکھنے والو، سنو، اللہ اور رسول میں رسول کے سلیکشن کی رعایت کیا کرو، رسول کے انتخاب کی رعایت کیا کرو. اللہ اور رسول میں زیادہ حقدار یہ ہے کہ رسول کو تم راضی کر دو، رسول کو تم پسند کر لو، رسول کی رضا کو تلاشو. یہ اللہ خود فرما رہا ہے. اب اللہ کی بھی آیت نکال دیجئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی عقل دوڑاتے ہیں. نہیں، ان آیتوں کے حوالے سے آج کا جو پیغام ہے خواجہ غریب نواز کا، محبت بھرا پیغام ہے. ایک بھی شخص خواجہ کا دشمن نہ ہو، وہ ورنہ وہ اپنے ایمان کا دشمن ہے، وہ جزو ایمان کا دشمن ہے. اللہ کی عطا مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی عطا خواجہ ہے، خواجہ غریب نواز ہے. اور سنو اب حدیث پاک، جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دیا اس نے رسول اللہ کو تکلیف دیا ہے، اس نے اللہ کو تکلیف دیا ہے. اس لیے پیارے مصطفیٰ کو تکلیف ہوگی اگر تم نے خواجہ کو ریسیو نہ کیا، قبول نہ کیا، ایکسپٹ نہ کیا. اور ایکسپٹ نہ کرنا کیا ہے؟ مطلب
اب دیکھیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو لوگ فاتحہ نظر نیاز صرف کر رہے ہیں وہ واقعی تھوڑی سی خام خیالی میں ہے، ہاں لیکن ان کو بیس مت بناؤ، ان کو بیس مت بناؤ۔ اہل سنت والجماعت کا بیس علماء اور مفتیان ہیں، توجہ دیجیے، یہ اعلان کر رہا ہوں میں، اہل سنت والجماعت کا بیس، اگر کوئی مفتی، کوئی عالم دین، کوئی فاضل دین، کوئی محقق، کوئی شیخ اگر واقعی صرف فاتحہ نظر نیاز کرتا ہو، کرواتا ہو اور فرائض چھوڑ رہا، واجبات چھوڑ رہے، تب آپ بیس بناؤ اور کہو اہل سنت غلط ہے۔ لیکن اگر کوئی بلر جو فجر کی نماز نہ پڑھے، جو نماز نہ پڑھتا بس خالی ہاں ہم، وہ اہل سنت کے بیس ہی نہیں ہے۔ خواجہ ہند و پاک کی عظمتوں، ثقافتوں، تہذیبوں، تمدنوں، یہ سب کی بقا اور تحفظ کا اعلان اہل سنت کا عالم کر رہا ہے، توجہ دینا، اہل سنت کا عالم کر رہا ہے۔ لہذا اب عوام کو بیس بنا کر کے عالم کو نگلیکٹ مت کرنا، عالم کو نگلیکٹ مت کرنا، عوام کو نگلیکٹ کر سکتے ہو آپ، ورنہ یاد رکھنا خواجہ ہند و پاک ہے۔ آج بھی آپ جاؤ، ابھی دیکھیے ہم 1 مہینہ 2 مہینہ، ابھی 1 مہینہ پہلے ہم گئے، قسم خدا کی کہہ رہے ہیں، بخاری شریف میں جب حدیث پاک پڑھتے تھے تو دل تڑپتا تھا کہ کسی اللہ کے ولی کا در مل جاتا، توجہ دیجیے گا، دل تڑپتا تھا کہ اللہ کے ولی کا در مل جاتا، کہ نوافل کے ذریعے سے جب قریب ہوتا تو ہاتھ ہو جاتے، یہ ہو جاتے، وہ ہو جاتے۔ اب ابھی اندر جائیے، میں ایک دم عکاسی کر رہا ہوں، اندر جیسے جائیے تو ایک نہیں کئی ٹرسٹیاں ہیں، کئی ٹرسٹیاں ہیں، چاروں کونے سے 4 جنے بلائیں گے آپ کو، ادھر آئیے، ادھر آئیے، ادھر آئیے، فاتحہ ٹھیک سے پڑھنے ہی نہیں دیں گے۔ توجہ دیجیے گا، بڑی تکلیف ہوئی، یہ کیا بات ہے؟ غصے میں میں نے کہا ارے ہم خواجہ صاحب کے لیے آئے ہیں یا تیرے پاس آنے کے لیے آئے ہیں؟ غصے میں کہا میں نے، خواجہ صاحب کے لیے آئے ہیں تیرے پاس، زور سے ایک دم کہا میں نے۔ حالانکہ جب دیکھا اور دل میں کر لیا اندر کہ میں جانتا ہوں خواجہ آپ ناراض اس لیے بھی نہیں ہوں گے، اس لیے بھی نہیں ہوں گے کہ جب بلر لوگ چلا رہے ہیں تو ہم تو ان کو اصلاح کرنے کے لیے چلا رہے ہیں، ہم ایسے ہی نہیں چلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ والوں کا در ہے اور اللہ والوں کے در پر روح محمدی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، توجہ دی، روح محمدی ہوتی ہے۔ امت محمدیہ کا کوئی ولی مصطفیٰ کے کنیکشن کے بغیر جی ہی نہیں سکتا، روح محمدی ہوتی ہے۔ اور روح محمدی کا مطلب سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب تم کسی بھی در پر، اللہ والوں کے در پر رہو تو یہ تصور میں رکھو کہ نبی کی روح یہاں پر ہے، آواز کو بلند مت کرنا، آواز کو بے تکا مت کرنا۔ جب زور سے یہ چلا رہے تھے ادھر آئیے ادھر آئیے، صاحب بالکل ایک دم صاف ستھرے تھے۔ میں یہ عکاسی اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ خواجہ غریب نواز کے آزو بازو والوں کو دیکھ کر، یا یوسفین اور شرف الدین بابا کے آزو بازو والوں کو دیکھ کر اہل سنت پر ریمارک مت کرنا۔ اگر ہم نے غلط کیا ہے، مفتیوں نے، علماء نے اگر غلط کیا ہے تب ریمارک کر سکتے ہیں آپ۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اہل سنت کے بیس نہیں ہے، وہ بنے رہے ٹرسٹیاں۔ میرے خواجہ جن کے بیٹے فخر الدین، جن کے بیٹے فرید الدین، جن کے بیٹے غیاث الدین یا حسام الدین، یہ 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹی حافظ جمال رضی اللہ تعالی عنہم وعنہا، یہ چاروں ہیں، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، اے معین الدین تیرا سلیکشن کیا تھا خواجہ ہند و پاک کے لیے، تیری آل اولاد کا نہیں۔ خواجہ غریب نواز جب دنیا سے تشریف ظاہری طور پر چشم عالم سے چھپنے کا جب وقت آ جاتا ہے تو اپنے بیٹوں کو سجادہ نشی نہیں، سب سے پہلا سجادہ نشی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بنا رہے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو، یعنی اپنی اولادوں کو نہیں۔ تو ایک پیار ہے، تم جہاں جاؤ، توجہ دینا، اپنوں کو بھی درس دے رہا ہوں، توجہ دینا کہ جہاں جاؤ اگر وہ اللہ والوں کا در ہے تو تمہاری ساری توجہ ذہنی صرف اللہ والوں کی طرف ہونی چاہیے، وہاں کے سجادگان، وہاں کے گدہ نشینوں کی طرف نہ ہونی چاہیے۔ ہاں اگر ہیں واقعی لائق فائق ہیں، باشرہ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں تو الحمدللہ ہم ان کے قدم کو چومنے کے لیے تیار ہیں، ورنہ مگر جس بارگاہ میں تم جاؤ سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں حاضری دو اور یہ کہو ہم آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ میرا گھر اس لائق نہیں تھا کہ ہم اپنے گھر کو وسیلہ لیں، آپ کا در اس لائق ہے کہ ہم رب کی بارگاہ میں آپ کے در کو وسیلہ لیں، ہم در کو وسیلہ لیں۔ قرآن پاک سنیے، پارہ نمبر 3 کے آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 36 یا 35 میں حضرت زکریا علیہ السلام ہے، حضرت زکریا علیہ السلام ہے۔ اللہ
जलील उल कद्र नबी है, बूढ़े और कमजोरी के आलम में है, एक बेटे की तमन्ना होती है, ख्वाहिश होती है ताकि मेरा वारिस हो। अब आप बताइए, हदीस पाक में आया है लिकुल्ले दावत नबीय्यिन, नबी की हर दुआ मुस्तजाबा होती है, कबूल होती है। और क्यों नहीं यार, वो सिलेक्टेड बंदे हैं, वो सिलेक्टेड बंदे हैं, तो उनका हर अमल, उनका हर फेल सिलेक्टेड होगा। तो आप तवज्जो दीजिएगा, वो ज़करिया जो सारी उम्रें गुजार लिए वन साइडेड होकर, तवज्जो दीजिएगा, ये कुरान की आयत पेश कर रहा हूं मैं, सूरह आल इमरान की आयत है 35 या 36 में देख लीजिएगा। और खबरदार जो डायरेक्ट का तसव्वुर रखते हैं वो गलत तसव्वुर रखते हैं। डायरेक्ट का तसव्वुर सिर्फ डायरेक्ट वाले नबी या वली को हक हासिल है, बस जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है। हम आप अल्लाह के वलियों के भी मोहताज हैं, नबियों के भी मोहताज हैं, अल्लाह के भी मोहताज हैं, तवज्जो दीजिएगा। तो ये हजरत ज़करिया नबी है, सिलेक्टेड बंदे हैं अल्लाह के, मगर दुआ करते हैं तो दुआ करने के लिए तो जिंदगी कट चुकी है, मगर जब बेटे की दुआ यानी कुछ लेने की दुआ हो रही है तो कहां जा रहे हैं? हजरत मरियम जहां पर नमाज पढ़ती थी वहां पर जा रहे हैं, वहां पर जा रहे हैं। अरबी का जुमला है, सुन लीजिए, मजा आ जाएगा। कुरान का हुनालिका दआ ज़करिया, वहीं पर जहां पर हजरत मरियम अल्लाह की वलिया, सुभान अल्लाह, हजरत मरियम यानी अल्लाह की वलिया नमाज पढ़ती थी, वो नमाज की जगह की पवित्रता को, उनकी तहजीब व सकाफत को, उनके तबर्रुकात को, उनके मोहतरम व मोहतशम होने को इतना अजीम नबी समझ गया कि इधर उधर तो मैं दुआ कर लूंगा, कबूल हो जाएगी, मगर अल्लाह के जलीलुल कद्र नबी आने वाली उम्मतियों पर एहसान कर रहे थे। वो आए और आने के बाद हजरत मरियम के नमाज पढ़ने की जगह को वसीला बनाकर दुआ करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तूने खैरुल्लाह का वसीला लिया है, हम तुझे दुआ कबूल नहीं करेंगे। सुनिए, अल्लाह फरमाता है आगे, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह, हम दुआ करते हैं मरियम के नमाज पढ़ने की जगह की बरकतों के वसीले से हमारी दुआ को तू कबूल फरमा लेना। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके वसीले का इतना एहतमाम फरमाया। मौला फरमाता है फनादतुल मलाइकतु व हुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से ज़करिया को ये खुशखबरी दिया, निदा करवाई कि ए ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बियहया, हम तुझे एक बेटे जिसका नाम यहया है उनकी बशारत दे रहे हैं, उनकी बशारत दे रहे हैं। तो प्यारे वलियों की बारगाह में रूहे मोहम्मदी है, वो दूसरे अंबिया है, वो दूसरे अंबिया है, वो दूसरे अंबिया के वलिया है। सारे नबियों में सबसे आला मुस्तफा, तो सारे नबियों के वलियों में सबसे आला मुस्तफा के वली हैं, मुस्तफा के वली है। इसलिए तुम उम्मत मोहम्मदिया के जिस वली की बारगाह में भी जाओ, तसव्वुर रखो कि इतनी बाबरकत जगह है कि यहाँ रूहे मोहम्मदी भी है और जलवाए खुदा भी है, जलवाए खुदा भी है, अल्लाह का कनेक्शन है, रसूल का कनेक्शन है। और इतनी पाक जगह में जब दुआ करोगे तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इसलिए खबरदार खबरदार, डायरेक्ट का तसव्वुर ना कुरानी तसव्वुर है और ना हदीस का तसव्वुर है। खोज खोज कर, तलाश करके क्या कहना चाहते हैं, उम्मत में इफ्तिराक पैदा मत करो। मोहसिन इंसानियत का अताए रसूल बनकर जो ख्वाजा आया है, सबसे बड़ा पैगाम था कि आप एक रहो, एक बने रहो, मोहब्बत के हवाले से एक बने रहो, मोहब्बत के आईने में एक बने रहो। आईने में शक्लें ज़ाहिरी तौर पर बदल सकती हैं, मगर अकीदे और ईमान की शक्ल एक होनी चाहिए। इसलिए प्यारे, आज की अज़ीमुश्शान महफिल जो दुरूद पाक के बाद सजाई गई है, इन तमाम महफिलों का सवाब आइए हम ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में इसाल करते हैं। परवरदिगार आलम, आज की इस खुसूसी महफिल को तू अपने फजल से कबूल कर ले। मौला, किसका वसीला दे? अफजलुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वसीला उज़्मा, उनकी अता ख्वाजा हिंदो पाक खुसूसियत के साथ इन दो अज़ीमुश्शान नबी और आले नबी के वसीले से सबकी आरज़ुओं को कबूल फरमा ले मौला, सबकी बैठक और हाजिरी को कबूल फरमा ले मौला, सबकी निशस्त को कबूल फरमा ले मौला, इनकी आल औलाद को सुबह शाम की तरक्की अता फरमा मौला। जिस भी सेक्शन में, जिस भी राह में है परवरदिगार, उस राह को बाबरकत बना दे मौला, उस राह को सही बना दे मौला। सबके घर में बरकतें अता फरमा मौला, रहमतें अता फरमा मौला, सआदतें अता फरमा मौला। हम जो भी मांगना चाहते हैं, अगर अच्छा है तो अता कर दे मौला, और बुरा है तो हमारे ज़हन को फेर दे मौला। अल फातिहा।
قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ببركة فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين وبطفيل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وبصدقة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.